پاکستان جب آپ منتقل ہوئے تو کراچی، اور پھر کراچی سے آپ لاہور آئے جی تو لاہور میں اس زمانے میں ایک بڑا مشہور واقعہ بوٹا سنگھ والا پیش آیا تھا. جی 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 وہ اگر آپ ہمارے ہاں ناظرین کے لیے ریکال میں کر. یہیں تھا، میں یہیں تھا. اور میرے آنے کے، میرا خیال ہے لاہور میں آنے کے 15 دن کے اندر ہی یہ واقعہ ہوا تھا. اور چونکہ اخبارات میں برابر جاری رکھتا تھا تو یہ واقعہ مجھے یوں یاد ہے کہ جب وہ اخبار میں پہلے دن آیا کہ بھئی وہ وہاں سے بوٹا سنگھ آیا ہے ہندوستان سے اور اس کی آج پیشی ہے، تو وہ ہم اخبار غور سے پڑھ رہے تھے اور ہم نے اس کو سنبھال کے بھی رکھا تھا. بعد میں وہ ضائع ہو گئے تو اس کے سارے اخبار، اور وہ آج پیشی ہوگی. اس کو وہاں پیشی ہوئی تو اس میں پیشی میں جو سوال جواب ہوئے وہ اخبار میں چھپے. وہ یہ تھا کہ اس نے کہا کہ بھئی یہ جب فسادات ہوئے تو یہ وہ جو عورت سے غالباً زینب نام تھا یا جو تھا اس کو اس نے کہا کہ یہ فسادات میں ماری کاٹی جاتی، ہم نے اس کو تحفظ دیا، اپنے گھر میں رکھا، بعد میں یہ سکھ ہو گئی اور ہمارے ساتھ شادی کی، ہمارے ساتھ بچے ہیں اس کے، یہ ہے وغیرہ وغیرہ. اور سرحد کے سارے ساتھ ایک گاؤں ہے نور پور کا، بالکل اس کی وہ رہنے والی تھی. تو کہنے لگے میں نے اس کے ساتھ شادی کی، میرے بچے ہیں، اور میں یہاں اس لیے آیا کہ اس نے، بیوی نے مجھے پیغام بھیجا کہ اگر تم یہاں آ جاؤ اور مسلمان ہو جاؤ تو میں تمہارے ساتھ رہوں گی. کہنے لگے میں یہاں آیا ہوں تو اس کے لیے میں نے اپنا وطن چھوڑ دیا، اس کے لیے میں نے اپنا مذہب چھوڑ دیا، اس کے لیے میں نے اپنا خاندان چھوڑ دیا، اور اس کے لیے میں یہاں آیا ہوں. اس لیے اس عورت کو میرے حوالے کیا جائے. اور اس سے پہلے وہاں دہلی کے سفارت خانے میں وہ شخص جا کے اس نے وہاں ویزا مانگا. انہوں نے کہا کہ آپ پہلے مسلمان ہونے کی تصدیق کریں، تو وہ وہاں پیشوام کی وہ تصدیق پیش کی، پھر اس کے بعد وہاں سے ویزا لیا اور وہ یہاں آیا. اب یہاں آنے کے بعد اس عورت کی جس خاندان کی تھی، جنہوں نے اس کو وہاں سے بازیاب کیا تھا، اس کے ساتھ انہوں نے یہاں اس کی زمینیں وغیرہ لی تھی جو وہاں سے آنے والوں کی تھی، تو وہ اس کو کسی صورت واپس بھیجنے کے لیے تیار نہیں تھے. عدالت نے کہا کہ بھئی عورت کو بلاؤ اور ہم اس کو پوچھتے ہیں، اگر وہ ساتھ رہنا چاہتی تو حوالے کر دیں. اور اس کو بلایا گیا، عورت نے اس سے کہا کہ نہیں، میں اس کے ساتھ نہیں جانا چاہتی. بس اس کا جانے سے انکار کیا. اور جب علیحدگی ہوئی تھی تو ایک بچہ اس کے ساتھ تھا، ایک بچہ اس کے ساتھ تھا. تو ایک بچے کو ساتھ لے کے وہ وہاں سے عدالت سے نکلا، اور وہاں سے نکل کے وہ نور جہاں کا مزار ہے اس کے ساتھ ریلوے لائن ہے لاہور میں، اور وہاں جا کے اس نے اپنی ریل کے آگے اپنی جان دے دی. مر گیا تو بچی جھٹکے کے ساتھ کہیں اور گر گئی، وہ لاش اس کی ہو گئی. تو دوسرے دن سارے اخبارات کی سرخی تھی، اور سارے اخبارات کی سرخی تھی کہ یہ ہوا یہ ہوا وہ ہوا. تو پھر وہ وہاں جو نوجوان تھے، جو پنجاب کا اصل اندر کا اتحاد کا وہ ہے، رفاقت کا اور آپس کی ہندو مسلم بھائی چارگی کا وہ تھا، وہ ابھر کے آ گیا. اور یہاں کے لوگوں نے اس کی لاش کو لے کے وہ انہوں نے کہا کہ ہم اس کو وہاں اس کا جو گاؤں ہے وہاں دفنائیں. وہ پھر اس کا مسئلہ پڑ گیا کہ اس کے پیچھے وہ لاش کو لے کے ایک مجمع ہے اور اس کی مخالفت کرنے والے اور موجود ہیں. تو اس وقت مذہبی جماعت جو تھی، جو ملیٹنٹ تھی، وہ علامہ مشرقی تھی. تو خاکسار اپنے بیٹے اور وہ لے کے آ گئے. انہوں نے کہا کہ اس کو یہاں دفن نہیں ہونے دیں گے، یہ سکھ ہے اور یہ اس لیے ان لوگوں نے وہاں بہت مار کاٹ بگائی یا یہ ہے. تو وہاں انہوں نے اس کو دفن نہیں ہونے دیا. پھر وہ لاش لے کے آئے یہاں لا کے پھر یہ میانی صاحب کے قبرستان میں اس کو دفنایا. اب وہ دن میں دفناتے تھے، جاتے تھے، اور رات کو خاکسار آگ کے اس کی قبر کو نیست و نابود کر دیتے تھے. تو 2 دن یہ جھگڑا چلتا رہا. اس دوران میں وہاں کسی نے کتاب بھی شائع کی، پبلشر نے، کیونکہ وہاں اردو بازار قریب ہی ہے اس کے انارکلی کے. تو اس میں کتاب کا عنوان مجھے ابھی تک یاد ہے، جس میں علامہ اقبال کا شعر تھا اوپر کہ محبت کی رسمیں ترکی نہ تازی، شہید محبت نہ کافر نہ غازی. تو یہ واقعات مجھے
ابھی تک میرے سب سامنے ہے۔